میں ہوں آپ کا میزبان عبدالقدوس آوان. اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے چینل 6 اور بر وقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالقدوس آوان چینل 6 کی طرف سے آپ کو ویلکم کرتا ہوں. تو آج ہم نے اس جو ہماری ایک اسلاف کی کمائی تھی، جو کتب تھیں، اس حوالے سے ہم نے حکیم رضوان حفیظ صاحب ان کو دعوت دی ہے. میں نے دیکھا ہے کہ ایک ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو وہ دوسرے کی دوائی ریجیکٹ کر دیتا ہے، دوسرے کے پاس جاؤ تو تیسرے کی دوائی ریجیکٹ کر دیتا ہے، اور ہم حکیموں کے پاس جانے سے اجتناب کرتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں حکیموں کے پاس جانے اجتناب کرتے ہیں، تو ایسا خیر نہیں ہے کہ اجتناب کر رہے ہیں. آج سے 2 سال پہلے کی بات ہے کہ ادھر ڈاکٹرز کا ایک سیمینار تھا یا کچھ ان کے گیٹ ٹوگیدر تھا ان کا. تو وہاں پہ ایک ڈاکٹر صاحب اسپیچ کر رہے تھے کہ ہم اسلام آباد میں 322 ڈاکٹر ہیں، ان کی کوئی ہوگی جو رجسٹرڈ آپس میں ہوں گے. تو ان 322 میں سے 321 جو ہیں وہ حکیم رضوان کے پاس جاتے ہیں علاج کروانے کے لیے، اور ان کی فیملی بھی جاتی ہے. تو یہ ادھر سے پھر ڈاکٹرز نے مجھے میسیجز کیے کہ یہ فلاں ڈاکٹر یہ آپ کے بارے میں بڑا اچھا بات کر رہے ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے. میرا یہ خیال ہے کہ جو زیادہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ حکمت کی طرف آ رہے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ جو خاندانی شروع سے جنہوں نے حکمت کی دوائیاں کھائی ہیں وہ آ رہے ہیں. جو وائٹ کالر ہیں، درمیان والے جن کو زیادہ سمجھ بوجھ نہیں ہے، وہ ادھر ادھر دھکے کھاتے پھر رہے ہیں. ہمارے ہاں جو ریسرچ ہے وہ میں اپنے طور پہ کر رہا ہوں، ادارے اپنے طور پہ کر رہے ہیں، مختلف طبیب اپنے طور پہ کر رہے ہیں، لیکن حکومتی سطح پہ وہ ریسرچ سینٹر نہیں ہے جو اس کی بڑی شدید ضرورت ہے، طب یونانی کا ریسرچ. جب میں قومی طبی کونسل کا صدر تھا تب میں نے اس پہ کافی کام کیا، اور میں نے کوشش کی کہ یہاں پہ ایک طب کمپلیکس بنایا جائے جس میں ریسرچ سینٹر بھی ہو، اسکالر ہاؤس ہو، طبی لائبریری ہو طب یونانی کی. آپ کو یہ اشتیاق کیسے پیدا ہوا حکمت سیکھنے کا، اور کیا آپ نے جو وقت گزارا؟ حکمت کا ایسے ہوا جی کہ میرے جو پردادا تھے حکیم محمد حسین، امرتسر میں ان کا ایک ادارہ تھا اسلامی دعاخان کے نام سے. اس کے بعد میرے دادا تھے حکیم عبد الواحد، وہ طبیب بھی تھے اور گورنمنٹ سرونٹ بھی تھے. پھر میرے والد صاحب طبیب بھی تھے، کوالیفائڈ طبیب بھی تھے اور گورنمنٹ سرونٹ بھی تھے، وزارت صحت میں رہے ہیں. 83 میں ان کی ریٹائرمنٹ ہوئی. ان کی یہ خواہش تھی کہ میرا ایک بیٹا اس فیلڈ میں ہے. میرا اس وقت تک کوئی وہ دلچسپی نہیں تھی ایسی. ویسے ہی جیسے ہر ماں باپ کی ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے. تو اس طرح میں FSC میں جو بہرحال چونکہ والد صاحب کی خواہش تھی کہ وہ طبیب بنے، اور انہوں نے مجھے طبیہ کالج میں ایڈمیشن کروا دیے. تو شروع میں تو میں بکس اپنی چھپا کے لے کے جایا کرتا تھا کالج جب جاتا تھا، کہ دوست نہ پتہ چلے دوستوں کو کہ طبیب بننے کے لیے جا رہا ہے، وہ بکس اس کے لے کے. بہرحال پھر میں نے پورے پاکستان ٹاپ کیا تھا، اور پھر اس وقت کے صدر صاحب نے جنرل ضیاء صاحب تھے، پہلا گولڈ میڈل مجھے ملا، پھر اس کے بعد 5 گولڈ میڈل مجھے اور ملے. پھر میرا دلچسپی بڑھتی چلی گئی. پھر کورس کی کتابیں تو خیر پڑھنی تھی، FSC کے میں چونکہ میڈیکل پڑھا ہوا تھا میں نے، اور اس کے بعد پھر جتنی بھی بکس تھیں کوئی 400-500 کتابیں میں پڑھ چکا. اور پھر مجھے جب میں کونسل کا صدر بنا ہوں تو اس کا میں نے یونانی میڈیسن ایکٹ بنوایا، اور ڈگری کلاسز کا وہ شروع کروایا 5 یونیورسٹیوں میں. پھر مجھے تمغہ امتیاز ملا، جنرل مشرف صاحب نے دیا. اور اس کے بعد پھر مجھے 17 امتیاز ملا 2013 میں. اور ابھی میں نے طبی فارماکوپیا جو 70 سال سے نہیں بن سکا تھا وہ بھی میں نے بنایا اور اس کو پبلش کیا. آپ کا کیا انداز ہوتا ہے کہ آپ تو میں نے جو تاریخ پڑھی ہے حکیموں کی کہ وہ مریض سامنے سے آ رہا ہو تو وہ بتا دیتا ہے کہ تو آپ کو یہ مرض ہے، تو یہ کیا ٹیکنیک ہوتی ہے؟ جی ہاں، نہار منہ نبض دیکھتا ہوں میں بغیر ناشتے کے. ایک تو وہ نبض ہے جو ہم نے کتابوں میں پڑھی ہوئی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساتھ مریض دیکھتے کہ اب تقریباً میں پچھلے 40 سال سے میرا خیال ہے 11-12 لاکھ پیشنٹ دیکھ چکا ہوں. اس سے بھی ایکسپیرینس ذرا ہو جاتا ہے. لیکن اس کے علاوہ ایک چیز اور بھی ہے کہ نبض دیکھتے وقت ایک الہامی کیفیت بھی طاری ہوتی ہے، کیونکہ میں نے آج تک بغیر وضو کے نبض نہیں دیکھی. میں باوضو نبض، ویسے تو میں تقریباً دن بھر جب تک جاگ رہا ہوتا ہوں باوضو رہنے کی کوشش کرتا ہوں. تو نہار منہ نبض دیکھنے سے سب اندازہ ہوتا ہے. ابھی پچھلے سے کچھ دیر پہلے یہ کیئر ٹیکر اسٹارٹ اپ جب بنا تھا تو اس وقت وزیر صحت سے میری پہلی ملاقات ہوئی، تو انہوں نے مجھے بولا کہ میری نبض دیکھیں تو پھر میں آپ کو حکیم مانوں گا. تو خیر میں نے پھر نیکسٹ سے ان کا ٹائم رکھا، ان کا نہار منہ نبض دیکھی
تو 90 سے جب میں تشخیص کی تھی تو انہوں نے مجھے فوراً بتایا کہ میں امریکہ سے ٹیسٹ سارے کروا کے آیا تھا. انہوں نے مجھے یہی کچھ بتایا تھا جو آپ مجھے 90 دیکھ کے بتا رہے ہیں. یہ بتائیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں کہ ہر ڈاکٹر ٹیسٹ لکھ رہا ہے اور اگر وہ لیبارٹری کا ٹیسٹ ویریفائی نہیں ہو پاتا اور وہ صحیح نہیں ہوتا تو اس کی بنیاد پر جو علاج ہوتا ہے وہ کیسے صحیح ہوگا؟ سوال ہی نہیں پتا صحیح ہوگا علاج. وہ دیکھیں لیبارٹری میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ بھی ڈاکٹرز کی کمیشن مقرر ہے. دیکھیں کئی ٹیسٹ تو ایسے ہوتے ہیں جو بڑے ضروری کروانے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے وہ کراتے ہیں, لیکن زیادہ تر یہ ڈاکٹر یہ کر رہے ہیں کہ وہ غیر ضروری ٹیسٹ ریکمینڈ کر رہے ہیں. جو مہنگے والے ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ ٹیسٹ کرواتے ہیں تاکہ ان کی وہاں پہ اکاؤنٹ جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے جو لیبارٹریز میں ہوتا ہے. ابھی کچھ 6-7 ماہ پہلے میری وائف کا کوئی بیک کا ایشو ہوا تو انہوں نے MRI اپنی سہیلی کے کہنے پہ MRI کروائی تو مجھے رپورٹ دکھائی کہ یہ میرا MRI دیکھے کتنا خراب آیا نا, موروں کا ایشو آ رہا تھا. میں نے کہا میں نے کبھی آپ کو بیک کی شکایت نہیں کبھی کی. کہتے نہیں کبھی کی. میں کہا میں آج بھی رننگ کر کے آیا ہوں, آج بھی اسپورٹس کر کے آیا ہوں. کہتے بالکل. میں کہا ابھی میں بھی MRI کروں گا. میں نے بھی اسی لیبارٹری سے MRI کرائی. 19-20 کے فرق سے میرے بھی موروں میں فرق بتا دیا. حالانکہ میری زندگی میں کبھی ایسا ایشو نہیں ہوا. پھر میں اس لیبارٹری کے مالک کو جا کے ملا, وہ مجھے جانتا بھی تھا, اس کو میں نے شرمندہ کیا. اس نے مجھے ریفنڈ تو دے دیا تو, لیکن یہ ہے کہ یہ لیبارٹری کا حال ہے. ڈاکٹرز کو موبائل سے لے کے AC, ان کے دفاتر کے کرائے, ان کو بلڈنگز خرید کے دینا اور یہ انسینٹیو دینا جی کہ یہ دوائی اگر آپ اتنے 6 لاکھ باٹلز بھیج دیں گے, 3 لاکھ بھیج دیں گے, اتنی بھیج دیں گے, آپ کو لینڈ کروزر دیں گے, آپ کو پجارو دیں گے, اور کوئی ڈاکٹر اس سے بچا ہوا نہیں ہے. بالکل ایسے ہی. تو آپ کیا یہ کرائم نہیں ہے؟ آپ کیا اس چیز کو ہائی لائٹ نہیں کر سکتے؟ دیکھیں کرائم صرف کرنے کی حد تک نہیں ہے بلکہ ان کی عاقبت بھی خراب ہے. دنیا تو خراب ہوئے گی, آخرت بھی خراب ہے ایسے لوگوں کی. اور زیادہ تر ڈاکٹر وہ میڈیسن لکھ رہے ہیں جو ان کو یہ اس طرح کی کمیشن دوارا مل رہی ہے, جن کی گروسری جا رہی ہے, جن کے بچوں کو باہر پڑھنے کے لیے بھیجا جا رہا ہے. تو وہ اپنی عقل سے میڈیسن نہیں لکھ رہے بلکہ ان کے کہنے پہ میڈیسن لکھی جا رہی ہے جس کے سائڈ افیکٹ بہت زیادہ ہو رہے ہیں. اگر طب یونانی کی پروموشن باقاعدہ پراپر طریقے سے کی جائے تو ڈاکٹرز کو بھی پھر ایسا موقع نہیں ملے گا جیسا موقع ان کو ابھی ملا ہوا ہے. اب دیکھیں عراق میں کیا ہوا, جب ادھر قبضہ ہوا یا اٹیک ہوا سارا ہوا تو انہوں نے ان کی جو ایلوپیتھی میڈیسن تھی وہ بند کر دی ان کی, تو لوگ بیماری سے مرنا شروع ہو گئے. ان کے پاس کوئی سیکنڈ آپشن نہیں تھا. ہمارے تو گڈ لک یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک سیکنڈ آپشن موجود ہے طب یونانی, اور انسان کی فطرت کے نیچر کے عین مطابق ہے. اس کو گورنمنٹ کو چاہیے اس کو پراپر پروموٹ کریں, اس کی سرپرستی کریں اور اس میں جو گندگی ہے وہ بھی صاف کریں. موجودہ گورنمنٹ میں ایک مجھے ہوپ ہے کہ انشاءاللہ یہ ضرور کچھ نہ کچھ کریں گے. میری خواہش ہے کہ عمران خان سے خواہش ہے کہ میں بریفنگ کے لیے جاؤں, لیکن وہاں پہ فیڈرل سیکرٹری ہیلتھ اور وزیر صحت موجود ہوں تب میں ان کو بریف کروں گا. میں نے میسیج وہاں پر تک بھیجا ہوا ہے اپنا, لیکن جب بھی وہ بلائیں گے ان کو بریف کروں گا. اب جیسے میں بتایا نا 70% میڈیسن یہاں مل رہی ہیں پاکستان میں جو جڑی بوٹیاں. اب چائنا کیا کر رہا ہے کہ یہ پاکستان سے جڑی بوٹیاں کنٹینر بھر کے لے کے جاتا ہے مظفر آباد, آزاد کشمیر, ان علاقوں میں سے. وہ 35,000 یا 40,000 روپے کا پورا کنٹینر لے کے جا رہا ہے. وہاں جا کے ہربل میڈیسن بنا رہا ہے اور اس کو پھر گولڈ کے بھاؤ بیچ رہا ہے. اور چائنا ہربل میڈیسن کی جو چائنا کی ایکسپورٹ ہے وہ $32 بلین سالانہ ہے. $32 بلین سالانہ. ہم اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ جڑی بوٹیاں ہمارے پاس موجود ہیں. صرف یہ ہے کہ اس ویژن کے لوگ چاہیے. وہ اس ویژن کے لوگ مجھے تو ابھی تک نظر نہیں آئے. ایک چھوٹے سے بریک پہ چلتے ہیں, پھر انشاءاللہ حکیم صاحب سے مزید گفتگو ہوگی جس میں اب ہم اپنے ملک میں پیدا ہونے والی جڑی بوٹیوں سے جو علاج کیا جاتا ہے اس پہ بات کریں گے. جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے. یہاں ہر دن کچھ نیا ہوتا ہے, ہر طرف ایک الگ کہانی. کچھ معاشرے سے جڑی اور کچھ اپنے اندر کی تلخیوں سے. ہمیں ہر چیز سے باخبر ہے, کچھ کڑوی اور کچھ میٹھی, آپ سے جڑی ہر بات کے ساتھ. جو گونج آج تک آپ نے سنی ہے اب آپ دیکھیں گے. جی ناظرین, ویلکم بیک.
سر یہ بتائیے گا کہ جو حکمت ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ چونکہ حکمات جو ہیں عام طور پر جب تشخیص کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری احتیاطیں بھی بتاتے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا طریقہ بھی ہے کہ حکیموں اور ڈاکٹروں کے پاس جانا ہی نہ پڑے؟ اگر آپ ہمارے پاس آئیں گے، آپ کا سر درد ہوگا تو ہم سر درد کا علاج ڈائریکٹ نہیں کریں گے، بلکہ دیکھیں گے آپ کی آئی سائٹ ویک ہے، یا آپ کو کانسٹیپیشن کی شکایت ہے، یا آپ کو تبخیر کا ایشو ہے، یا آپ کو نیند نہیں پراپر آ رہی، تو پھر اس چیز کا ہم علاج کرتے ہیں۔ اس لیے ہم مریض سے ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں تاکہ ہمیں اس جگہ پہ پہنچ سکیں، کچھ تشخیص کر لیتے ہیں نبض دیکھ کے۔ اور جہاں تک آپ کی دوسری بات کا تعلق ہے کہ ڈاکٹر کی کو جانا ہی نہ پڑے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے 12 سال سے میں ٹی وی پروگرام کر رہا ہوں، اگر لوگ یوٹیوب پہ اس کو فالو کر لیں اور جو کچھ میں اس میں بتا چکا ہوں اب تک، اگر سارے اس پہ فالو کریں گے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کسی ڈاکٹر حکیم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ خواتین کے جتنے بھی ایشو ہیں نا، خواہ کنسیو نہیں کر رہی، یا پولیسسٹک اووریز کا ایشو ہے، یا منتھلی سائیکل کا ایشو ہے، یا اور بھی جتنے بھی خواتین کے ایشوز ہیں، وہ سارے کے سارے برالر مرغی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ برالر مرغی کے سے مراد کہ اس کو جو فیڈ دی جائے اس کا جو بیڈ افیکٹ آ رہے ہیں، اس کی وجہ سے یہ سارے پرابلم آ رہی ہیں، جتنی بھی خواتین کی بیماری ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ یہ جو بازار کی تلی ہوئی چیزیں لوگ کھاتے ہیں، ڈیپ فرائڈ خاص طور پہ، وہ ڈیپ فرائڈ چیز اٹ سیلف خراب نہیں ہے، سموسا خراب نہیں ہے، اس میں تو آلو ہی صرف بڑے ہوئے نا، لیکن جس گھی میں یا جس آئل میں وہ فرائی ہو رہا ہے، وہ کئی مہینے اس میں جل رہا ہے، وہ آئل، اس میں آئل کو وہ ریپلیس نہیں کرتے بلکہ اسی میں تھوڑا سا ایڈ کر لیتے ہیں جب وہ کم ہو جاتا ہے، تو وہ اس حد تک نقصان دے گا، وہ کینسر کا ایلیمنٹ بھی پیدا کر رہا ہے، تو اس لیے بازار کی جو فرائڈ چیزیں ہیں۔ اس کے بعد یہ جنک فوڈ جو ہے، یہ ہمیں تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے صحت کے حوالے سے۔ پھر جو مشروبات ہیں، یہ کلرڈ خاص طور پہ، یہ کولا ڈرنک اور پیپسی اور یہ لوگ کھانا کھانے کے ساتھ وہ استعمال کرتے ہیں، یا ویسے بہت زیادہ پیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بیماریاں آ رہی ہیں، اور خاص طور پہ لیور کی جو ایشوز آ رہے ہیں۔ اچھا سر یہ بتائیے گا کہ سیر کی کتنی اہمیت ہے صحت کے حوالے سے؟ سیر کی بہت اہمیت ہے۔ پہلے وقتوں میں لوگ سرخ سفید ہوتے تھے، اس کی وجہ یہ تھے سائیکلنگ کرتے تھے، پیدل جاتے تھے۔ مجھے یاد پڑتا ہے جب ہم اسکول کالج جایا کرتے تھے تو 3 کلومیٹر ہم پیدل چلے جایا کرتے تھے، ایون سخت گرمی میں بھی ہم پیدل چلے جایا کرتے تھے اکثر، تو اس کی بڑی اہمیت ہے سیر کی۔ اب ہم پڑھانے تو بھی کرتے تھے کہ رات کا کھانا کھانے کے بعد اگر کانٹوں پہ بھی چلنا پڑ رہا ہے تو اس پہ بھی چلیں آپ، اتنا ضروری ہے۔ لوگ کھانا کھاتے ہیں تو بس لیٹ جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، تو لوگ آرام طلب ہو گئے ہیں، اس وجہ سے وہ بھی بیماری کو زیادہ فیس کرتے ہیں۔ امیون سسٹم خواتین کا ویک ہو رہا ہے، پھر سردیوں میں دھوپ میں بیٹھنے کی عادت نہیں ہے، جس کی وجہ سے وائٹامن ڈی کی کمی ہو رہی ہے، اور جب وائٹامن ڈی کی کمی ہوگی تو بال بھی گریں گے، صحت بھی ویک رہے گی، چہرہ بھی پھیکا پھیکا سا رہے گا۔ تو ورنہ ایک ینگ لڑکی کو یا ینگ لڑکے کو تو سرخ سفید نظر آنا چاہیے، اس کے چہرے پہ لالی ہونی چاہیے اگر اچھی خوراک کھائیں گے۔ کیا حکمت کے لیے نہیں چاہیے کہ گورنمنٹ بہت سارے ادارے بنائے، انہیں بڑی بڑی جگہیں دے، اور پرائیویٹ جیسے پارٹنرشپ ہوتی ہے وہ ہو، تو اس طرح ہم اپنا سرمایہ جو ہے سیو کر سکتے ہیں؟ ہمارے جو کالجز ہیں وہ یارڈ اسٹک گورنمنٹ کی منظور شدہ ہمارے پاس موجود ہے، اور 70% کالج یارڈ اسٹک کے عین مطابق ہیں، ان کے پاس جگہ بھی ہے، ان کو جڑی بوٹیاں میں انہوں نے کاشت کی ہوئی ہیں ان کے اپنے لان میں، اور لیکن جن کے پاس نہیں ہے ان کو جگہ پرووائڈ کرنی چاہیے۔ کالج کی گرانٹ بڑھانی چاہیے، ابھی گرانٹ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، اور گرانٹ ان کی بڑھ جائے، جو ان کے ٹیچرز ہیں ان کی سیلری اچھی ہو جائے، اور تاکہ طبی تعلیم بہتر طریقے سے ہو سکے۔ پھر ڈگری کی 5 یونیورسٹیوں میں آلریڈی کورسز چل رہے ہیں، اور مزید جو یونیورسٹی ہیں وہاں پہ بھی ڈگری کلاسز شروع ہونی چاہیے تاکہ اس کو زیادہ بہتر ایجوکیشن ہو سکے۔ اس کے ساتھ ناظرین لیں گے آپ سے اجازت۔ حکیم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت دیا۔ جی ناظرین، آج ہم نے کوشش کی کہ ہمارے ملک کو جو دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں ملٹی نیشنل کمپنیز، یہ صرف ابھی ہم نے بات کی وہ حکمت اور علاج معالجے کے حوالے سے جو ہمارے ساتھ مسائل ہیں، اس کے علاوہ ہر فیلڈ میں اب دیکھیں ٹرانسپورٹ ہے، اس میں پوری دنیا کی بنی ہوئی چیزیں ہیں وہ ہم استعمال کر رہے ہیں۔ ہمیں خود انحصاری کی طرف جانا ہے۔ اس امید کے ساتھ ہم نیکسٹ پروگرام تک آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔